رہی ہے اور سسٹم کا بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ اسکول کے لیے بھی میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت کام ہونا چاہیے، تعلیم کا وقت یہ بہت عجیب طور پر کا ہے دنیا کے اندر، ہمارے بچے تعلیم سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ خدا کے خادم اور اس کے ساتھ انتظامیہ اور کلیسیا کو جاتا ہے، اور اگر آپ پہلے سے اس کے لیے کچھ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں دیتے، آپ کا بچہ نہیں بھی اسکول میں پڑھتا، آپ کم از کم اس کار خیر میں جو نیک کام شروع کیا گیا ہے، کیونکہ پرمیشن نیک کام کی بات کرتا ہے کہ جو نیک کام تم میں شروع ہے، تو اس نیک کام کے لیے آپ ضرور کسی نہ کسی طور پر اسکول کی بھی سپورٹ کریں۔ چرچ کی تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور ہم چرچ کی سپورٹ کرنا، ہم اس کو ایک اچھا سمجھتے ہیں کہ چرچ کے اندر ساؤنڈ ہو، وائٹ واشز کی ہوئی ہو، اور چرچ کے اندر اچھی چیزیں ہوں، اس کی آرائش خوبصورت ہو، لائٹنگ اس کے اندر ہو، فانوس لگا ہو، فینس ہو، باقی ابھی تو دل کرتا ہے کہ چرچ کے اندر ٹائم دے رہی ہیں، فیملی ٹائم دے رہی ہے، اور جتنی ٹیچرز ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جتنے بہن بھائیوں نے اپنے بچے اسکول میں بھیجنا شروع کیے ہیں ان کے لیے بھی خدا کی شکرگزاری ہو، کیونکہ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے اس کا پہلا سٹیپ ضرور ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے کوئی سٹیپ آج نہیں لیا ہے تو آپ کل سے لیٹ ہیں، جو سٹیپ آپ کو گزرے کل میں لینا چاہیے تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، کل کا دن گزر گیا، آپ نہیں لے سکے، لیکن آج کا دن پھر اس کے لیے فائنل ہے کہ آج اس سٹیپ کو آپ نے لینا ہے، اور اگر آج آپ وہ سٹیپ نہیں لیں گے تو آپ سوچ رہے کہ آنے والے کل میں آپ وہ سٹیپ لیں گے تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت دور ہوگا آپ کی منزل جو ہے۔ تو اس لیے اسکول کے لیے میں خاص اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس کلام میں سے مرکز کی انجیل ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 35ویں آیت سے، 4 باب اس کی 35ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلو، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی میں یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جا رہی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، چپ رہ، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح جو کچھ کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جو کچھ اس نے کہا اس کو پورا کیا، جو تعلیم اس نے دی اس کی تعلیم میں، اس کی بات میں کہیں بھی ہمیں چھل نظر نہیں آتا، اور اس کا رسول پطرس جو ہے وہ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اس میں چھل نہیں ہے، نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا، بلکہ اپنے آپ کو سچے صاف کرنے والے کے سپرد کرتا۔ اب یسوع نے خدمت کا کام کیا ہے یہاں پر، اور یہ متی کے انجیل میں بھی یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، لوکا میں بھی ہے، اور پھر یوحنا کے انجیل میں بھی ہے، لیکن کچھ باتوں میں ڈفرنس ہے، لیکن یہ ہے سیم۔ اب یہاں پر یسوع نے کہا کہ آؤ پار چلو، لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ فرق ہو گئی۔ یسوع کشتی پر ہے اور پروٹوکول بھی ہے۔ پروٹوکول تو یہ ہے کہ ساتھ اور بھی کشتیاں ہیں، نہ صرف یسوع جس میں سوار ہے وہ کشتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ کہنے کے بعد کہ آؤ پار چلے،
یسوع پچھلی گدی پر جا کر سو گئے. شاگرد جو ہے جب وہ کشتی جھیل کے بیچ میں تھی تو ان کو بڑے طوفان کا، بڑی مشکل کا سامنا ہوا. بارش ہے، طوفانی ہے، اور ہوا بھی مخالف اور تیز ہے، اور یسوع سو رہا ہے. جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان الفاظوں کو بھول گئے جو یسوع نے پہلے کہے تھے. سوار ہونے سے پہلے کے الفاظ کچھ فرق تھے. یہ ہم بھی بھول جاتے ہیں. جب کوئی سفر ہم شروع کرتے ہیں، بات